خرار کی طرف حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی مہم سریہ خرار۔ واقعے نے اپنی سند کے ساتھ جو حضرت سعد رضی اللہ عنہ تک پہنچتی ہے روایت کی کہ سعد رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا سعد جاؤ خرار پہنچو، وہاں سے قریش کا ایک تجارتی قافلہ گزرنے والا ہے، چنانچہ میں 20-21 مجاہدین کے ساتھ نکل پڑا۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ ان کی تعداد 8 تھی۔ ابن اسحاق کی یہ روایت بلا سند ہونے کی بنا پر ضعیف ہے۔ ہم سب پیدل تھے، ہم دن کو چھپتے رات کو سفر کرتے، 5ویں دن کی صبح ہوئی تو پتہ چلا قافلہ کل گزر چکا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے عہد لیا تھا کہ خرار سے آگے نہ بڑھو، ورنہ مجھے امید تھی کہ ہم ان کو جا لیتے۔ اس کی سند متصل ہے سوائے واقدی کے تمام رجال ثقہ ہے۔ واقدی حدیث میں متروک ہے۔ واقدی کے مطابق خرار جوفہ کی نواح میں خم کے قریب ہی تھا۔ حاشیہ مکمل ہوا۔ ابن سعد کے مطابق جھنڈا حضرت مقداد بن عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ یہ واقعہ ہجرت کے 9 ماہ بعد ذوالقعدہ میں رونما ہوا۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ غزوہ ابواہ ودان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقول واقدی ہجرت کے 11 ماہ بعد اور بقول ابن سعد 1 سال بعد سفر 2 ہجری میں قریش کے ایک تجارتی قافلے کو روکنے کی مہم پر عازم سفر ہوئے۔ اس سفر کا دوسرا مقصد بنو ضمرہ کے پاس جانا بھی تھا۔ چلتے چلتے آپ ابواہ پہنچے، وہاں بنو ضمرہ آباد تھے۔ قریش کے قافلے سے تو مڑ بھیڑ نہ ہو سکی، البتہ بنو ضمرہ سے معاہدے کا موقع مل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے طے کیا کہ وہ آپ کے خلاف کسی کی مدد کریں گے نہ حوصلہ افزائی۔ اس سلسلے میں ان کے سردار محشی بن عمر ضمری کے ساتھ باقاعدہ تحریری معاہدہ ہوا۔ حافظ ابن حجر یہ پہلا موقع تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس کسی جنگی مہم کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ فتح الباری میں ہے کہ اسے موسیٰ بن عقبہ نے بھی روایت کیا ہے۔ ان سب نے اسے بلا سند نقل کیا ہے۔ ان سب مورخین نے یہ بھی نہیں بتایا کہ اس غزوے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ کتنے سپاہی تھے۔ حافظ ابن حجر اور حیثمی کے مطابق اسے طبرانی نے بھی کثیر بن عبداللہ کی سند سے روایت کیا ہے۔ اگر ہم بخاری کے اس حکم کو پیش نظر رکھیں جو انہوں نے کثیر کی روایت پر لگایا ہے کہ صحیح حدیث کی کتاب کے سوا دیگر کتب میں اس کی روایت حسن ہے، اور کثیر کے لیے امام ترمذی کی توثیق اور ان کے اعتماد کو بھی مد نظر رکھے تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے۔ حاشیہ مکمل ہوا۔ حافظ ابن حجر لکھتے ہیں ابو الاسود نے اپنی مغازی میں حضرت عروہ سے اور ابن عائذ نے متصل سند کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابواہ پہنچے تو حضرت عبیدہ بن حارث کو 60 مجاہدین دے کر بھیجا۔ ان کی مڑ بھیڑ قریش کی ایک جماعت سے ہو گئی، لیکن مقابلہ صرف تیر اندازی تک محدود رہا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے تیر چلایا۔ انہیں بجا طور پر یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں سب سے پہلے تیر چلانے والے مجاہد ہے۔ سریہ عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ کی تفصیل سریہ رابغ میں آ رہی ہے۔ رابغ کی جانب عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ کی جنگی مہم سریہ رابغ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 60 مجاہدین دے کر بھیجا اور باقاعدہ جھنڈا بنا کر مرحمت فرمایا۔ وہ مقررہ جگہ پر پہنچے تو ان کا سامنا قریش کی ایک بڑی جمعیت سے ہوا۔ ان کے کمانڈر ابو سفیان یا اکرمہ تھے۔
یہ مقابلہ علاقہ حجاز کے ایک کنویں کے قریب ہوا۔ دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے پر تیر برسائے۔ اس دن حضرت سعد نے تیر چلایا۔ یہ اسلام کا پہلا تیر تھا جو چلایا گیا۔ کافر بھاگ نکلے، لیکن ان میں سے حضرت مقداد بن عمر اور عتبہ بن غزوان بن جابر مازنی مسلمانوں میں سے آ ملے۔ یہ دونوں پہلے بھی خفیہ طور پر مسلمان تھے، لیکن ان کے ساتھ آئے تاکہ اس حیلے سے مسلمانوں سے مل سکے۔ یہ روایت بلا سند ہے۔ اس مہم میں مسلمانوں کو سب سے بڑی کامیابی اور دونوں صحابہ کی صورت میں ملی۔ اس سریہ کی تاریخ میں اختلاف ہے۔ واقدی اور ابن سعد کے مطابق یہ سریہ ہجرت سے 8 ماہ بعد شوال میں ہوا۔ اس میں کوئی اشکال نہیں کہ خرار کی جنگی مہم کے علم بردار حضرت مقداد بن عمر ہی تھے۔ سریہ خرار ہجرت کے 9ویں ماہ پیش آیا، لیکن ابن اسحاق کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سریہ غزوہ ابوا کے بعد ربیع الاول میں ہوا۔ ابو الاسود اور ابن عائض کے مطابق یہ واقعہ غزوہ ابوا کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ تشریف آوری سے قبل وقوع پذیر ہوا۔ اسی کے بارے میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا ہے، ابو الاسود نے اپنی مغازی میں حضرت عروہ سے اور ابن عائض نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابوا پہنچے تو آپ نے حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ کو 60 آدمیوں کے ساتھ بھیجا۔ ان کی مڑ بھیڑ قریش کی ایک جماعت سے ہوئی، لیکن بات صرف تیر اندازی تک محدود رہی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کی طرف سے سب سے پہلا تیر چلایا۔ اس طرح وہ فی سبیل اللہ اولین تیر انداز بن گئے۔ اگر اس روایت کی سند صحیح ہے تو ابو الاسود اور ابن عائض کی بات راجح ہونی چاہیے۔ تاہم یہ اشکال ضرور رہے گا کہ پھر خرار کی مہم میں مقداد علم بردار کیسے بن گئے۔ کہا جا سکتا ہے کہ یہ دراصل کسی اور مہم کی بات ہے یا ابن سعد کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ رضوہ کے علاقے میں غزوہ بوات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 200 صحابہ کے ساتھ قریش کا ایک تجارتی قافلہ روکنے کی غرض سے نکلے۔ اس قافلے میں امیہ بن خلف، قریش کے 100 جوان اور 2500 اونٹ تھے۔ آپ بوات تک پہنچے۔ یہ رضوہ کے علاقے میں جوہینہ کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ کا نام ہے۔ جب یہاں بھی قافلے کا پتہ نہ چل سکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ آئے۔ کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ یہ ہجرت کے بعد 13ویں ماہ ربیع الاول کا واقعہ ہے۔ غزوہ صفوان، بدر اولیٰ یا بدر صغریٰ۔ ہجرت کے 13ویں ماہ ربیع الاول میں قرظ بن جابر فہری نے مدینہ منورہ کے نزدیک چرنے والے اونٹوں پر دھاوا بول دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے تعاقب میں نکلے اور بدر کے علاقے میں وادی صفوان تک پہنچے، لیکن وہ ہاتھ نہ آ سکا۔ آپ مدینہ لوٹ آئے۔ ان سب کی روایت بلا سند ہے۔ ابن اسحاق کے مطابق یہ واقعہ غزوہ ذی العشیرہ کے بعد پیش آیا۔ غزوہ عشیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 150 یا بقول بعض 200 صحابہ کے ساتھ قریش کے ایک بڑے قافلے کو روکنے کے لیے نکلے جو شام کو جا رہا تھا۔ آپ ینبع کی طرف بنو مدلج کے علاقے عشیرہ میں پہنچے تو قافلہ نکل چکا تھا۔ یہی وہ قافلہ ہے جس کی واپسی کے وقت بھی آپ اسے روکنے نکلے تھے، لیکن یہ بچ کر نکل گیا تھا۔ جنگ بدر کبریٰ بھی اسی بنا پر ہوئی تھی۔ اس غزوے میں آپ نے بنو مدلج اور ان کے حلیف بنو ضمرہ سے معاہدہ کیا، پھر آپ مدینہ واپس آ گئے۔ کوئی لڑائی نہیں ہوئی۔
یہ غزوہ ہجرت کے 16ویں ماہ جمادی الاخری میں پیش آیا۔ ان سب کی روایت بلا سند ہے۔ واقدی اور ابن سعد نے اس کا نام ذو العشیرہ لکھا ہے، لیکن جو نام صحیح بخاری میں آیا ہے وہی زیادہ صحیح ہے۔ صحیح بخاری میں اس غزوے کا ذکر آتا ہے، لیکن مزید کوئی تفصیل نہیں ملتی۔ تاریخی حوالوں سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مندرجہ بالا قبائل کے علاوہ اور بھی کئی قبائل سے مدینہ آتے ہی مشترکہ دفاع اور امان و عدم جارحیت کے معاہدے کیے تھے۔ یہ ضروری نہیں کہ ان معاہدات کا کسی غزوے یا سرے ہی سے تعلق ہو۔ مثلاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدیل بن ورقہ، بشر اور بنو عمر کے سردار جن کا تعلق خزاعہ سے تھا، انہیں بھی خطوط لکھے تھے جن میں آپ نے معاہدے کی تجدید کی اور اپنی طرف سے عدم جارحیت کا یقین دلایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو غفار کو بھی خط لکھا جس میں طے کیا گیا تھا کہ جو شخص بنو غفار یا مسلمانوں سے جنگ کرے گا دونوں مل کر اس کا مقابلہ کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو خزاعہ میں سے اسلم کے قبیلے کو بھی خط لکھا جس میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کا قول قرار تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نعیم بن مسعود بن رقیلہ اشجعی کو خط لکھا جس میں ایک دوسرے کی مدد اور خیر خواہی کے معاہدے کی تصدیق تھی۔ حاشیہ، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قریشی قافلوں پر دعوے بولنے کا جو منصوبہ مسلمانوں نے بنایا تھا، اس کی کارروائیوں حجاز کے شمالی علاقے تک ہی محدود نہیں تھی، بلکہ یہ دائرہ جنوب میں قریشی قافلوں کے یمن کو جانے والے راستے تک پھیل چکا تھا۔ حاشیہ مکمل ہوا۔ نخلا کی جنگ مہم۔ ہجرت کے 17ویں مہینے رجب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں 8 مہاجرین کا دستہ بھیجا۔ آپ نے انہیں ایک رقعہ لکھ دیا اور فرمایا یہ خط ابھی نہ کھولنا۔ 2 دن سفر کرنے کے بعد خط کھول کر پڑھنا اور اس پر عمل کرنا۔ آپ کا مقصد اس سریے کو مخفی رکھنا تھا تاکہ کسی کو یہ پتہ نہ چل سکے کہ یہ دستہ کدھر جا رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ نے ایسا ہی کیا۔ انہوں نے 2 دن بعد خط کھولا۔ اس میں لکھا تھا چلو حتیٰ کہ مکہ اور طائف کے درمیان نخلا کے مقام پر پہنچ جاؤ، وہاں قریش کی خبریں معلوم کرو اور ہمیں بتاؤ، کسی کو ساتھ جانے پر مجبور نہ کرنا۔ حاشیہ، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قریشی قافلوں پر دعوے بولنے کا جو منصوبہ مسلمانوں نے بنایا تھا، اس کی کارروائیوں حجاز کے شمالی علاقے تک ہی محدود نہیں تھی، بلکہ یہ دائرہ جنوب میں قریشی قافلوں کے یمن کو جانے والے راستے تک پھیل چکا تھا۔ حاشیہ مکمل ہوا۔ انہوں نے ساتھیوں کو خط کے مضمون سے مطلع کیا تو وہ سب خوشی خوشی ان کے ساتھ منزل مقصود کی طرف چل پڑے۔ یہ لوگ نخلا پہنچے تو قریش کا ایک تجارتی قافلہ وہاں سے گزرا۔ قافلے میں ابن حضرمی، عثمان بن عبداللہ بن مغیرہ، اس کا بھائی نوفل اور ہشام بن مغیرہ کا آزاد کردہ غلام حکم بن کیسان بھی شامل تھے۔ صحابہ نے اس تجارتی قافلے پر حملہ کرنے کے بارے میں مشورہ کیا۔ یہ رجب کا آخری دن تھا جو حرمت کا مہینہ ہے۔ انہیں خدشہ تھا کہ اس حملے کو کوئی نامناسب نتائج برآمد نہ ہو جائے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ اگر ہم نے آج رات انہیں جانے دیا تو یہ حرم میں داخل ہو جائیں گے اور ہمارے لیے حملے کی گنجائش باقی نہیں رہے گی، تو انہوں نے جرأت کا ثبوت دیا اور فیصلہ کیا کہ
جس پر بھی داؤ لگے اسے قتل کر دیا جائے اور سامان قبضے میں لے لیا جائے۔ حضرت واقد بن عبداللہ تمیمی نے عمر بن حضرمی کو تیر مارا، وہ ڈھیر ہو گیا۔ عثمہ بن عبداللہ اور حکم بن کیسان کو گرفتار کر لیا گیا۔ نوفل چھوڑ کر نکل بھاگا۔ حضرت عبداللہ بن جحش اور ان کے ساتھی دونوں قیدیوں اور ان کے تجارتی سامان کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے، فرمایا کہ میں نے تمہیں حرمت کے مہینے میں لڑنے کو نہیں کہا تھا۔ آپ نے سامان اور قیدی قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ فوجی دستہ سہم گیا کہ ہم تو مارے گئے۔ دوسرے مسلمانوں نے بھی انہیں اس فعل پر شدید ملامت کی۔ ادھر قریش نے واویلا کیا کہ محمد اور اس کے ساتھیوں نے تو اب حرمت کے مہینے کو بھی بے حرمت کر دیا ہے، اس متبرک مہینے میں خون ریزی شروع کر دی ہے، مال لوٹا اور قیدی بنائے ہیں۔ جب لوگوں نے اس کے بارے میں خوب شور مچایا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فی۔ اے نبی، یہ آپ سے حرمت والے مہینے کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس میں لڑائی کیسی ہے۔ سورۃ البقرہ۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے مومنین کی پریشانی دور کر دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سامان اور قیدی قبول کر لیے۔ جب قریش نے اپنے 2 جنگی قیدیوں کو چھڑانے کے لیے نامہ و پیام شروع کیا تو آپ نے فرمایا، یہ بات چیت ہمارے 2 آدمی سعد بن ابی وقاص اور عتبہ بن غزوان کو واپسی کے بعد ہی ہو سکتی ہے۔ آپ کو خطرہ تھا مبادہ قریش انہیں نقصان پہنچائے۔ دراصل یہ دونوں صحابی نخلا پہنچنے سے پہلے ہی دستے سے پیچھے رہ گئے تھے اور اپنے ایک گمشدہ اونٹ کی تلاش میں سرگرداں تھے۔ سریہ نخلا کی حکمتیں۔ اس واقعے پر تبصرہ کرنے والی یہ آیت صاف بتا رہی ہے کہ مشرکین نے اب تک مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک روا رکھا ہے، مثلا اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکنا، کفر و شرک کرنا، مسجد حرام سے روکنا، مسلمانوں کو ان کے آبائی شہر سے نکالنا، ان کے مال چھین لینا اور ان کو دین سے گمراہ کرنے کی پوری کوشش کرنا وغیرہ، یہ اللہ تعالیٰ کی نزدیک مسلمانوں کے اس کام یعنی حرمت والے مہینے میں لڑائی کے مقابلے میں بہت بڑے جرائم ہیں۔ جب مشرکین مسلمانوں پر اتنے بڑے بڑے مظالم ڈھانے اور گھناؤنے جرائم کا ارتکاب کرنے میں حیا محسوس نہیں کرتے تو مسلمانوں کو ان کی اس غلطی پر لعن طعن کرنے کا کیا جواز ہے؟ بلکہ لعن طعن کے حقدار تو وہ لوگ ہیں جو اتنے بڑے بڑے جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں، نہ کہ وہ جن سے مجبوری کی بنا پر ایک اضطراری غلطی ہو گئی۔ اس تبصرے سے اسلامی سیاست کا اسلوب بھی واضح ہو جاتا ہے کہ اسلام ظاہری احکام و رسوم جنہیں لوگ موروثی طور پر شرط لازم سمجھتے ہیں، ان کو قطعاً اہمیت نہیں دیتا بلکہ دینی اور اخلاقی اوصاف کو اساسی اہمیت دیتا ہے۔ اس جنگی کارروائی کرنے والوں کے ظاہری عمل پر ان بلند پایہ جذبات کو ترجیح دی گئی جن کی بنا پر سریہ والوں کو یہ لڑائی لڑنی پڑی۔ اس آیت نے واضح کیا کہ کچھ لوگ قوانین کا اس وقت تک احترام کرتے ہیں جب تک وہ ان کے مفاد میں ہوں، جب ان کے مفاد پر زد پڑتی ہے تو وہ تمام قوانین روند ڈالتے ہیں۔ اس آیت سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ ظلم و زیادتی کرنے والے مشرکین کے ساتھ مستقل صلح نہیں ہو سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خفیہ خطوط احتیاط اور حسن تدبیر کی بہترین مثال ہے۔ ان سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اسباب اختیار کرنا شرعاً بھی ضروری ہے۔ اسلام نے اس حسن تدبیر کی مثال اس وقت دی جب مغربی دنیا میں جہالت کی دھول اڑ رہی تھی اور وہ سیاست کی ابجد سے بھی بے خبر تھی۔ مغرب نے جنگی حکمت عملی کا رازدارانہ طریقہ دوسری عالمگیر جنگ میں اختیار کیا۔ نخلا کی مہم جوئی وہ پہلی جنگی کارروائی تھی جو مکہ کے بالکل قریب کی گئی جبکہ یہ دشمن کا مرکز تھا۔ گویا یہ ایک قسم کی فدائی کارروائی تھی جو رضاکارانہ
طور پر انجام دی گئی، کیونکہ امیر دستہ نے کسی کو اس پروگرام پر مجبور نہیں کیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط میں صراحت تھی کہ کسی کو مجبور کر کے نہ لے جایا جائے۔ قبلہ کی تبدیلی۔ جمہور کا کہنا ہے کہ ہجرت کے 18ویں ماہ شعبان کے نصف میں اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کے بجائے مسجد الحرام بیت اللہ کو قبلہ بنانے کا حکم دیا، جبکہ اس سے پہلے 16 یا 17 ماہ تک بیت المقدس ہی قبلہ رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش تھی کہ کعبہ کو آپ کا قبلہ قرار دیا جائے، جو ابراہیمی قبلہ تھا۔ آپ اس سلسلے میں اکثر خشوع و خضوع سے دعا فرمایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ ترجمہ: یقیناً ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں، ہم ضرور آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جسے آپ پسند کرتے ہیں، چنانچہ اب آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں۔ سورۃ البقرہ۔ پہلی نماز جو آپ نے نئے قبلے مسجد حرام کی طرف پڑھی وہ عصر کی نماز تھی۔ قبا والوں کو یہ خبر اگلے دن صبح کی نماز میں پہنچی تو انہوں نے فوراً اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر لیا۔ رمضان کے روزوں کی فرضیت۔ علامہ طبری رحمۃ اللہ نے 2 ہجری کے واقعات بیان کرتے ہوئے لکھا ہے، اور اس سال ماہ رمضان کے روزے فرض کیے گئے۔ کہا گیا ہے کہ فرضیت شعبان میں ہوئی۔ صحیحین میں ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو دیکھا کہ یہودی عاشوراء محرم کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے بھی یہ روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کا حکم بھی دیا۔ جب رمضان المبارک کے روزے فرض قرار پائے تو عاشوراء کا روزہ مستحب بن گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے رکھنے یا نہ رکھنے کا اختیار دے دیا۔